اور یاد رکھیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی قبر سے خوشبوئیں آئی ہی کرتی ہیں. جو نافرمان، باغی اور اللہ کے دشمن ہوتے ہیں ان کے جسم سے بدبوئیں آتی ہیں. حضور کے صحابہ میں سے حضرت سعد بن معاذ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ کی قبر سے جنت کی خوشبوئیں آئیں. میرے اکابر میں سے، اکابر علماء دیوبند میں سے جن کی قبروں سے اللہ نے جنت کی خوشبو جو ہے نا جاری کی ہے، بڑے واقعات ہیں. امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن تھے. پوری زندگی لاہور میں شیراں والا گیٹ کے پاس قرآن کی تفسیر پڑھائی ہے، لوگوں کو توحید کا درس دیا ہے. جب دنیا سے گئے قبر کی پاتال میں رکھا، جنا میانی کی قبرستان میں اسے دفنایا گیا. لاہوریوں نے دیکھا، وہ منظر بھی دیکھا، قبر سے جنت کی خوشبو آ گئی. لوگوں نے مٹی اٹھانی شروع کر دی، بار بار مٹی ڈالتے گئے، خوشبو آتی گئی. اسی کے پڑوس میں ایک اور قبر ہے، ایک اور اللہ والے ہیں جس کا نام موسیٰ روحانی البازی ہے، جامع اشرفیہ کے استاذ حدیث تھے. جب دنیا سے گئے قبر میں رکھا، اللہ نے یہ اکرام کیا کہ اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی. حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کو قبر میں جب رکھا گیا، دنیا والوں نے دیکھا علامہ علی شیر حیدری شہید کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی. مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ جس کو اسلام آباد میں جب شہید کیا گیا، لوگوں نے دیکھا، آج بھی یعنی گواہ موجود ہیں، جب قبر میں رکھا گیا قبر سے جنت کی خوشبو آ گئی. مولانا غازی عبد الرشید شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی. اور قریب دور میں امیر تبلیغی جماعت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی، اللہ نے پھر یوں اکرام کیا، یہ انعام دیا. جب قبر میں رکھا گیا تو قبر سے جنت کی خوشبو آئی. یہ صحابہ کرام کے محبین کی قبروں سے آیا کرتی ہے. جو اللہ اور اللہ کے نبی کے عاشق ہوتے ہیں ان کی قبر سے اللہ رب العزت ان کے اکرام کے لیے، اعزاز کے لیے کبھی کبھی یوں دنیا کو دکھا بھی دیتے ہیں.